أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنائے ہم نے موالیہ وارث مما اس مال میں ترک الوالدان جو چھوڑا ماں باپ نے والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے والذین اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جن کے ساتھ گھیرا لگ گئی ہے تمہاری قسموں کی فآتوہم پس دو تم انہیں نصیبہم ان کا حصہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علی کل شیء ہر چیز پر شہیدہ گواہ الرجال مرد قوامون حاکم ہیں الرجال قوامون مرد حاکم ہیں قوام ہیں علی النساء عورتوں پر بما اس وجہ سے کہ بسبب اس کے فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ تعالی نے بعضهم ان میں سے بعض کو علی بعض پر وبما اور اس سبب سے انفقوا کہ مرد خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں سے فالصالحات پس نیک عورتیں قانتات اطاعت کرنے والی حافظات حفاظت کرنے والی للغیب پس پشت بما حفظ اللہ اس چیز کی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا یعنی خاوند کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرتی ہیں واللاتی اور وہ عورتیں تخافون کہ تم خوف کرتے ہو نشوزہن ان کے نافرمانی کرنے کا فعظوہن پس انہیں تم نصیحت کرو وہجروہن اور ان کو جدا کر دو فی المضاجع بستروں میں واضربوہن اور ان کو مارو فإن اطعنکم پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں اطاعت کر لیں فلا تتبعوا علیہن فلا تبغوا علیہن پس نہ تلاش کرو تم ان کے خلاف فلا تبغوا پس نہ تلاش کرو ان کے خلاف سبیلا کوئی دوسرا راستہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیٰ بلند شان والا کبیرہ بہت بڑا وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم خوف کھاؤ شقاق بینہما اختلاف کا بینہما دونوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان فَبْعَثُوا پس بھیجو تم حکما ایک ثالث ایک حکم ایک منصف من اہلہ خاوند کے رشتہ داروں سے وحکما اور ایک منصف من اہلیہ بیوی کے رشتہ داروں سے ہا مؤنث ضمیر ان یریدا اگر وہ دونوں ارادہ کریں یریدا تسمیہ ہے اصلاح کرنے کا یوفق اللہ بینہما اللہ تعالی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان علیما ہے جاننے والا خبیرہ خبردار ربط لکھیے گزشتہ آیت میں عورت کی ایک آرزو عورتوں کی ایک تمنا مذکور تھی اب فرمایا کہ مردوں اور عورتوں ہر ایک کے لیے
ہم نے حصے طے کر دیے ہیں، اس میں تغیر و تبدل کی اجازت نہیں ہے، اس میں تبدیلی کرنا حدود اللہ میں تعدی کرنا ہے۔ اور جو تمہارے حلیف ہیں جن سے عہد و پیمان ہوا ہے ان کا حصہ بھی انہیں دے دو۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اس کو سمجھی۔ شروع اسلام میں حلیف کو، موالی کو چھٹا حصہ دیا جاتا تھا، تو فرمانے کہ ہر ایک کو ان کا حصہ دے دو۔ پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت نے بتا دیا کہ وراثت میں حصہ صرف رشتہ داروں کا ہوگا، تو یہ والا حکم منسوخ ہو گیا کہ موالی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کو عقد موالات کہتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ شروع اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اشخاص کو آپس میں بھائی چارہ کرا کر بھائی بھائی بنا دیتے تھے، یہ تو اس کا بھائی اور یہ تیرا بھائی۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے کہ جب یہ آیت اتری کہ میراث صرف رشتہ داروں کا حق ہے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ منہ بولے بھائیوں کے لیے وراثت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے کچھ وصیت کر لینا کہ فلاں میرا دوست ہے، میرا منہ بولا بھائی ہے، تو اس کے لیے وصیت کر لی جائے کہ اتنا میرے مال سے اس کو دے دینا، یہ اب بھی بحال ہے۔ بطور وصیت یا بطور احسان انہیں دینا یہ حکم ابھی بھی ہے۔ مولا، اس کی کئی معنی ہیں، کبھی پھر بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا علی کہنے پہ ذرا تفصیل طلب بات ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا کہ وجہ کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، اور اس میں شبہات لوگوں کو کیا ہے۔ مولا کا معنی آقا، آزاد کردہ غلام، اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ آزاد کرنے والے کو بھی اور آزاد کیے گئے کو بھی مولا کہتے ہیں۔ چچا، بھائی، وارث، دوست، یہ مولا کی معنی ہے، سبھی بے شمار معنی ہے سبھی۔ تو یہاں پر مولا سے مراد وارث ہے۔ اس تفسیر کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے وارث، ماں باپ نے جو بھی چھوڑا سوئی دھاگے تک سب تقسیم ہوگا۔ ورثہ میں مرد ہوں عورتیں ہوں جو شرعاً وارث بنتی ہیں، سب پر تقسیم ہوگا، کوئی آدمی اس پر قابض نہیں بن سکتا۔ عقد موالات جس کا پہلے میں نے آپ کو سمجھایا وہ صورت تو نہیں ہے کہ دو آدمیوں کو بھائی بھائی بنا دیا جاتا، وہ ایک دوسرے کے کیا بن جاتے، بھائی بھائی بن جاتے، پھر وراثت میں بھی شریک ہوتے، یہ چیز اب نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک صورت ابھی بھی ہے عند امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ کوئی کافر کسی کے حق پہ مسلمان ہوا اور اس کے ساتھ نفع نقصان کا عقد کر لیا تو یہ موالات اسلام، عقد موالات اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ کافر بیرون ممالک سے آیا اور آ کر کسی مسلمان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا، اب اس کافر کا کوئی رشتہ دار مسلمان نہیں ہے، تو اب یہ بیمار ہوا تو یہ خیال رکھ رہا ہے، اس کے سارے حقوق کا یہ خیال رکھ رہا ہے
اس نے آ کر جائیداد بنا لی، زمین بنا لی، گھر بنا لیا، پیسہ کما لیا، فیکٹری لگا لی. جب یہ نو مسلم مر گیا تو وارث اس کا یہ مسلمان ہوگا. ہاں، اس کے لیے شرط ہے کہ اور کوئی رشتہ دار اس کا مسلمان نہ ہو، ورنہ وہ وارث ہوگا جو مسلمان ہے. اور اگر اس نے عقد موالات نہیں کیا تھا، ویسے ہی مسلمان ہوا تھا، تو اب یہ فوت ہو گیا تو اس کا سارا مال جمع ہوگا بیت المال میں. اگلی آیت آپ نے پڑھ لی، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، عورتوں کو محکوم بنایا. ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں گزرا کہ میراث میں مردوں اور عورتوں سبھی کا حق ہے. مردوں کو عورتوں پہ یہ فضیلت ہے میراث میں بھی، کہ میراث میں آپ نے ابتدا میں پڑھا للذکر مثل حظ الانثیین، میراث میں عورتوں کی بنسبت مردوں کو زیادہ ملتا ہے. تو میراث میں عورتوں کو فضیلت ہے. اب ان آیات میں بتایا کہ مطلقاً بھی مردوں کو ہی فضیلت ہے، مطلقاً عورتوں پر مردوں ہی کو فضیلت ہے، کیونکہ مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے. مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا عورتوں پر. مرد قوت عملیہ میں عورت سے بڑھ کر ہے، قوت جسمانیہ میں عورت سے بڑھ کر ہے، قوت عقلیہ میں عورت سے بڑھ کر ہے. نکاح کی مالکیت مرد کے پاس ہے، طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، تعدد ازواج مرد کو اختیار ہے. میدان کارزار میں اترنا، مؤذن بننا، حج عیدین نمازوں کا امام بننا، بلا نقصان کے نماز ادا کرنا، بلا نقصان کے روزے پورے کرنا، یہ مرد کے فضائل ہیں. عورتیں بلا نقصان نماز روزہ بھی پورا نہیں کر سکتی، نقصان کے ساتھ نماز روزہ مکمل کرتی ہیں. نماز روزے کے دوران مہینے میں ایک آدھ بار ان کو رخصت آ جاتی ہے تو یہ نقصان ہے. جسمانی قوت میں بھی عورتیں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے، سرشتی ایسی ہے کہ عورت میں برودت ہے، مرد میں حرارت ہے. تو اس لیے قوام ہونا عورت کے بس میں تھا نہیں، قوام بنایا مرد کو. لیکن آج کل عورت بننا چاہتی ہے قوام، آج کل عورت بننا چاہتی ہے حاکم، مردوں کی نگران، اور اس کے لیے سڑک پہ بھی نکل آتی ہے. اور میرا جسم میری مرضی کے بینر بھی اٹھاتی ہے. وقت نہیں ہے کہ اس پر میں لمبی بات کروں، میں ذرا سا آپ کو خلاصہ سمجھانے لگا ہوں. مردوں کو عورتوں پہ ایک تو ذاتی فضیلت ہے، دوسری عارضی کہ مرد عورت پہ مال خرچ کرتے ہیں. مرد کو سرداری کی سند دی گئی ہے، اور دینے والا ہاتھ، خرچ کرنے والا ہاتھ، مال لوٹانے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا نیچے ہوتا ہے. معلوم ہوا دینے والا مرد ہے وہ حاکم ہے، لینے والی عورت ہے وہ محکوم ہے. تین احتمال یہاں پہ ہو سکتے ہیں اگر غور اور گہرائی سے دیکھا جائے. پہلا احتمال یہ ہے مرد حاکم ہو عورت محکوم ہو. دوسرے احتمال عورت حاکم ہو اور مرد محکوم ہو. حاکم عورت بن جائے، محکوم مرد بن جائے. تیسرا احتمال دونوں ہی برابر ہوں، نہ کوئی کسی کا حاکم ہو نہ کوئی کسی کا محکوم ہو، دونوں برابر. یہ تین احتمال ہیں. اب آپ سے سوال کروں گا بہتر کیا ہے؟
یہ جواب آخر میں آئے گا۔ شریعت نے کس کو اختیار کیا؟ نمبر 1 کو، پہلے کو، کہ مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے۔ شریعت نے پہلے نمبر کو اختیار کیا، اور عورت کی تمام مصارف کی ذمہ داری کس پر ڈالی؟ مرد۔ مہر کی ذمہ داری بھی مرد پہ ڈالی، نان نفقے کی ذمہ داری، لباس کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، باہر کی ذمہ داری، گھر بنا کر دینے کی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں شریعت نے کس پر ڈالی؟ مرد پہ۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ حاکم میں بنوں گی، مرد صاحب محکوم بنیں گے، پھر ہونا یہ چاہیے کہ مہر کی ذمہ داری عورت کو ہونی چاہیے، کہ نکاح میں مہر رکھا جائے، عورت سے کہا جائے تم ادا کرو، مرد کو مہر ادا کرو۔ اگر عورت حاکم ہو تو پھر یہی صورت ہوتی ہے نا کہ مہر کون ادا کرے؟ عورت ادا کرے، تو مرد تو بن گیا محکوم۔ جیسا کہ دوسرے احتمال ہے کہ عورت حاکم بنے اور مرد محکوم بنے، اب عورت کو چاہیے مرد کا مہر ادا کیا کرے، اور اگر عورت حاکم بنے، مرد محکوم بنے، تو عورت پھر مرد کے سارے امور کی کفیل بنے، ساری ذمہ داریاں عورت اٹھائے، مہر بھی عورتیں دیں، بچوں کی ساری ذمہ داریاں بھی عورتوں پر آئیں گی، کیونکہ حاکم جو بنتی ہیں، بچوں کو تعلیم دلوانا، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی تعلیم پہ اخراجات، یہ سارے کون کرے گا؟ عورت کرے گا، کیونکہ حاکم وہ بن رہی ہے۔ گھر کا کچن کا سارا سامان، یہ آٹا، دال، سالن، یہ ساری چیزوں کے انتظام کرنا، گھر کی تعمیر کرنا، گھر بنوانا، گھر کا پورا انتظام کرنا، شادی کر کے مرد کے لیے گھر بنانا، یہ ساری ذمہ داری کس پر آ رہی تھی؟ عورت پر۔ مرد کے سارے نان نفقے اخراجات اٹھانا، مرد کے بچوں کے اخراجات اٹھانا، ساری ذمہ داری کس پر آ رہی ہے؟ عورت پر، جو حاکم بن رہی ہے۔ یہ دوسری صورت جب بن رہی ہے کہ عورت حاکم بنے، ساری ذمہ داریاں کس پر آئیں گی؟ عورت پر، کہ حاکم کا کام ہے بے نفقہ۔ مکان کا کرایہ بھی حاکم دے گا، تو عورت حاکم بنی تو کرایہ بھی دے۔ بجلی کا بل آیا، دے، عورت حاکم بن رہی ہے۔ مکان بنانا ہے، بنائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام کس کی ذمہ ہوتے؟ عورت کی ذمہ ہوتے۔ کب؟ جب عورت حاکم ہوتی۔ جب عورتیں مردوں پہ حاکم بنے تو ان سارے معاملات میں مرد کی کفالت تو عورت نے کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیے، راشن، پانی، یہ سارا کچھ، لباس، مرد کی ہر ضرورت کا خیال کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کی ہوتی ہے، حاکم جو بن رہی ہے۔ اب رہ گیا تیسرا احتمال، کون سا؟ یاد ہے؟ دونوں برابر، نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم، نہ مرد حاکم نہ عورت حاکم، نہ مرد محکوم نہ عورت محکوم، دونوں برابر، جو آج کل ایک شور مچایا جاتا ہے، دونوں برابر، کسی کی کوئی حکمرانی نہ چلتی، دونوں برابر ہوتے۔ تو پھر پہلے مرحلے میں یہ ہونا چاہیے کہ مہر والی بات ختم۔ بھائی جب دونوں برابر ہیں تو مار کس چیز کا؟ مرد بھی برابر، عورت بھی برابر، کوئی کسی کا حاکم نہیں، مار نہیں ہے، ختم۔ نمبر 2، نان نفقے کا مسئلہ ختم۔ مرد بڑے خوش ہو جاتے، شادی کریں گے، ہمیں کوئی نان نفقہ نہیں دینا پڑے گا، ہمیں کوئی خرچ نہیں کرنا پڑے گا، دونوں برابر ہیں۔ میں اپنا پیٹ پالوں گا، وہ اپنا پیٹ پالے گی، میں اپنا گھر بناؤں گا، وہ اپنا گھر بنائے گی، برابری جو ہوئی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ برابری ہے نا، تو برابری کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا خرچہ خود کرے۔ ہوٹل پہ جائیں، یہ اپنا بل دے، وہ اپنا بل دے۔ گھر میں کھانا بنوائیں، یہ اپنا بازار جائے، سبزی خود لے کے آئے، اور عورت اپنے ٹماٹر خود لے کے آئے، اپنا اپنا کھائیں، اپنا اپنا بنائیں، برابر جو ہوئے، کوئی کسی کا کوئی حاکم نہیں ہے، برابری ہے۔ خانگی مصارف یہ اپنے پورے کرے، وہ اپنے پورا کرے۔ بل جب آئے مکان کا، آدھا بل میاں دے، آدھا بیوی دے، برابر ہے بھائی، برابری ہونی چاہیے۔ مکان کا کرایہ آگے جی، مالک کے مکان کرایہ مانگنے، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آدھا تم دو، آدھا میں دوں گا، برابری ہوگی۔
بچوں کی تعلیم بچے کس کی ہیں؟ دونوں کے ہیں نا. آدھے پیسے یہ دے گی آدھے وہ دے گا. نان نفقہ کی ذمہ داری بچوں پر، آدھا خرچ باپ کرے گا آدھا بیوی کرے گا. ای بہن پہ کپڑے چاہیے، آدھے پیسے بیوی دے گی آدھے خامن دے گا. برابری ہے، کوئی آکم کوئی مفہوم میں برابری چل رہی ہے. آپ میں سے کون اس کام کے لیے تیار ہے؟ گھر بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، آدھے پیسے بیوی نے لگانے ہیں آدھے خامن نے لگانے ہیں. برابری ہے. مانتا ہے کوئی اس بات کو؟ پھر بینر اٹھا کے سڑکوں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بندیوں، شریعت کا فیصلہ بڑا ہی عادلانہ اور منصفانہ ہے کہ تمہارے جسم اور تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ ساری ذمہ داریاں مرد پہ ڈالی، تمہارے اوپر نہیں ڈالی. حاکم اس کو بنایا، تمہیں محکوم بنایا. یہ مت چاہو کہ ہم حاکم بنے اور مرد محکوم بنے. اور جو عورت اس دماغ کی ہے، اس ذہن کی ہے، وہ گھر میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، جہاز میں جا کر 500 لوگوں کی ضرور کرتی ہے. ہر ایک کو ناک صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر بھی دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں حاکم ہوں، مجھے برابری چاہیے، مجھے حقوق چاہیے. اس بات کی شرم تو نہ آئی کہ باپ کہتے ہیں مجھے چائے بنا کر دے دو، اس کو چائے بنا کر دینے پر اس بینر اٹھا کے سڑکوں پہ آ جاتی ہے، چائے خود بنا لو اور سالن خود گرم کر لو. اور اگر جہاز کے اندر کوئی دنیا کے کسی کونے کا کوئی ایرا غیرہ اگر اس کو کہتے ہیں مجھے یہ پکڑا دو تو جا کے پکڑا دیتی. کیا ہو گیا؟ اسلام کو پیچھے چھوڑ رہی ہو. اسلام جیسا منصف مذہب، اسلام جیسا عادلانہ مذہب دنیا میں نہیں، جس نے عورت کو ہر اعتبار سے انصاف دلایا. خامن کی خدمت کرے گی تو اس کے لیے جنت رکھی ہے، ساس سسر کی خدمت کرے گی تو اس کے لیے جنت رکھی ہے. خامن اور ساس سسر کی خدمت کرنا یہ اس کے لیے پابندی ہے. اور فیکٹریوں کے اندر، ملوں کے اندر، جہازوں کے اندر، دفتروں کے اندر لوگوں کے آگے اسسٹنٹ بننا، ان کی کاغذ بننا، کبھی فائل ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک کاغذ ادھر کبھی ادھر، یہ اس کی آزادی ہے. کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. حق تعالیٰ نے اس کے ضعف اور کمزوری کی بنیاد پر اسے محکوم بنایا، مرد کو حاکم بنایا، قوام بنایا، عورت کو اس کا محبوب بنایا تاکہ یہ اپنے مرد پہ ناز کرے. تمام ذمہ داریوں سے اس کو سبکدوش کر دیا. اور یہ اسلام کی تقسیم پر خوش نہیں ہوتی. نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرتی ہیں. قانتات، فرمانبرداری کرنے والی ہیں. یہ بات بڑی لمبی ہے، ان بینروں نے کام بڑا خراب کیا، لیکن چلیں بس کرتے ہیں، اتنا ہی بہت ہو گیا. انصاف پسندانہ گفتگو ہوگی، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. فرمائے نیک عورتیں قانتات، اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرنے والی ہیں. حافظات، حافظات، خاوند کی غیر موجودگی میں اپنی جان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہیں. اور قانتات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو خاوند کی اطاعت کرنے والی ہیں، خاوند پر اپنی برتری اور افضلیت نہیں جتلاتی ہیں. خاوند کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی خاوند کی نافرمانی شمار ہوتا ہے. آگے آئندہ آیت میں ان عورتوں کا بیان ہے جو نیک بخت نہیں ہیں. فرمایا جن عورتوں کی بدخوئی اور سرکشی کا تمہیں ڈر ہو. سرکشی کی علامت کیا ہے؟ سرکشی کی علامت یہ ہے، اپنے مائک بند کر لیا کریں. سرکشی کی علامت یہ ہے کہ سختی کے ساتھ شوہر کی بات کا جواب دے. جب شوہر بلائے تو نہ آئے، یا بلانے کی پرواہ نہ کرے، بلاتا تو بلاتا رہے. سر چڑھنے لگے، نشوز کا اصلی معنی اونچا ہونا، چڑھنا، چڑھائی کرنا. تو ان عورتوں کو فرمایا نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ کہ نافرمانی کرنا اچھی بات نہیں ہے. کیوں اللہ کا عذاب مول لیتی ہو اپنے لیے؟ پہلا طریقہ نافرمان عورت کو سمجھانے کا یہی ہے کہ اسے زبانی طور پر واضح و نصیحت کی جائے.
پیار اور محبت سے اس کو سمجھا دیا جائے، بٹھا کر محبت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا جائے کہ مجھے اللہ نے تیرا خامند بنایا ہے، تو میری بیوی ہے، ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، لہذا اپنا گھر نہ اجاڑ، گھر نہ خراب کر، میرے پاس سارے اختیارات طلاق تک کا موجود ہے، گھر خراب نہ کر، زندگی سکون کے ساتھ گزار، نہ مجھے پریشان کر، نہ خود پریشان ہو، نہ اپنے والدین کو پریشانی میں مبتلا کر، سکون آرام سے زندگی بسر کر، شاید کہ سمجھانے سے باز آ جائے۔ باز ہوتی ہے، بات سمجھ آ بھی جاتی ہے۔ اگر اس سے متاثر نہ ہو، نمبر 2 دوسرا طریقہ، ہاں پہلے مرحلے میں طلاق نہیں ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو چلو طلاق، نہیں، اصول ترتیب سے چلنے۔ پہلا مرحلہ بیوی اگر نافرمانے تو کیا ہے؟ سمجھانا۔ پہلی مرحلے میں طلاق نہیں دے دینی اور پہلی مرحلے میں جوتے نہیں مارنے شروع کر دینے، پہلے مرحلے میں سمجھانا ہے، اچھی طرح اس کو سمجھائے۔ سمجھانے کا طریقہ ہی نہیں کہ غصے سے سمجھائے، پیار سے سمجھانا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے، اگر اس سے سمجھ نہیں آتی، اگر اس سے سمجھ نہیں آتی تو دوسری بات فرمائی ان کے بستر الگ کر دو، شاید باز آ جائیں، شاید وہ باز آ جائیں، سمجھ جائیں گی کہ خامن ناراض ہے، وہ ہمارے کمرے تک نہیں آتا، تو شاید اس وجہ سے وہ باز آ جائے۔ اگر اس سے بھی متاثر نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو، کان پہ جو بھی نہیں رینگتی، تیسرا مرحلہ سزا دو، فَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا مرحلہ ہے، مارنے کی اجازت ہے، مارنے کا حکم نہیں۔ بات سمجھ رہی ہیں آپ کہ جو آدمی اپنی بیوی کو نہیں مارے گا تو گناہگار ہوگا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر عورت اس قسم کی بددماغی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ بعض فطرتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مار کھائے بغیر ان کو سمجھ نہیں آتی، تو ان کو مار کر سمجھا دو، سمجھ آ جائے گی۔ ہاں لیکن مارنے کا حکم نہیں ہے کہ مارو ہی مارو ہر حال میں، نہ مارنا افضل اور بہتر ہے، مارنے کی صرف اجازت ہے، اور ایسا مارنے کی اجازت ہے کہ جسم پر نشان نہ پڑ جائیں۔ بعض خاوند ایسا مار دیتے پھر اسپتال لے جانا پڑتا ہے، جسم پر نشان پڑتے ہیں۔ جوتے کے ساتھ مارنا توہین ہے، بیوی کی تذلیل ہے، جوتے کے ساتھ مارنا اجازت نہیں ہے، ڈنڈے کے ساتھ مارنا اجازت نہیں ہے، جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، جسم پر نشان پڑے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، بس ہاتھ کے ساتھ مار لے ضرورت کی بنیاد پر بس، اور تیر سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ کے ساتھ بھی مارنا ہے، کمر پہ مارے، تیر سے زیادہ مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کسی کو بھی تین سے زیادہ مارنے۔ جو استاد بچوں کو پڑھاتا ہے تو بچے کو بھی 3 سے زیادہ تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر باز آ جائیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، مارنا مجبوری میں اجازت ہے بس، لیکن افسر یہ کہ نہ مارے۔ تو اگر باز آ جاتی ہیں اس تیسری صورت میں ضرب یضرب سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو، بہانے نہ تراشو۔ جس قدر تم اپنے ماتحتوں پر قدرت رکھتے ہو، اللہ کہیں زیادہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم ان کو ناجائز سزا دو گے، عذاب دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دینے پر، عذاب دینے پر قادر ہے۔ اس بات کو بھی سامنے رکھو، اور جب وہ سمجھ گئی ہیں دوبارہ باتیں نہ بناؤ، بہانے نہ بناؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہ یاد کرو، ہاں 8 سال پہلے تو نے میری یہ بات نہیں مانی تھی نا، پھر سزا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض مرد، بعض خاوند عورتوں کو مارنے کے بہانے تراشتے ہیں، بہانے، من آٹا گھومتے ہوئے تو ہل کیوں ہو رہی تھی، تھا تھپڑ۔ خدا کا خوف کرے۔ کہتے ہیں ایک خاوند اپنی بیوی کو بات بات پہ مارتا تھا، بہانے بناتا پھر مارتا۔ ایک دفعہ گرمیوں کے دن تھے، گھر کی چھت پر چرپائیاں ڈالی ہوئی تھی، جب چودھری کا چاند چمک رہا ہو تو آسمان آگ و تاب سے اپنی روشنیاں پھیلا رہا ہوتا ہے اور ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں۔
خامد نے اوپر دیکھا تو ستاروں کی روشنی میں نا آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا بیچ بیچ آسمانوں میں لائٹیں سی نظر آ رہی ہوتی ہیں، روشنیاں لگ رہی ہوتی ہیں، جہاں ستارے نہیں ہوتے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہاں سے روشنی نظر آ رہی ہوتی. خامد نے بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ راستے راستے روشنیاں بنی ہوئی ہیں یہ کیا چیز ہے؟ سادی سی عورت تھی بیچاری، اس کو کیا پتا کیا ہے. کہنے لگی اور تو مجھے پتہ نہیں ہے، بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ یہ فرشتوں کی سواریوں کے، ان کے گھوڑوں کے سڑکیں ہیں، راستے ہیں. فرشتے جب اپنے گھوڑوں پہ گزرتے ہیں نا تو یہ ان کی سڑکیں اس سے گزرتے ہیں. وہ بیچاری کو کیا پتا کیا چیز ہے. فرشتے جب گزرتے ہیں تو یہ ان کی سڑکیں ہیں، ان کے گھوڑے یہاں سے گزرتے ہیں. خامد صاحب اٹھے، جوتا اٹھا لیا، خوب پٹائی کی. اس اللہ کی بندی کا بھائی مارتے کیوں؟ کہنے لگا کہ تو بڑی سمجھدار ہے، اپنی چرپائی اس طرف ڈالی اور میری چرپائی یہاں راستوں کے نیچے ڈالی ہے، فرشتوں کے گھوڑے لیڈ کریں تو میرے اوپر گرے. تو یہ ہوتے ہیں بہانے بنانے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ فلاں موقع پچھلی باتوں کو کیوں یاد کیا جائے. اگر باتیں دل میں ہوں گی تو گھر اجڑ جائیں گے. پچھلی باتوں کو دل سے نکال لو، صلح جو کرنی ہے تو پہلی باتیں چھوڑنی پڑیں گی. اللہ اکبر. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 3. نمبر 4 چوتھی صورت میاں بیوی کے تعلقات کو بحال کرنے کی. اگر کوئی اور صورت کارگر ثابت نہ ہو، شدید اختلاف ہو، میاں بیوی میں کش مکش آگے نکل گئی ہو، آپ تصفیہ کا چوتھا طریقہ بتایا جا رہا ہے. نیک اور صالح، متقی اور پرہیزگار اور دیندار روزے دار نمازی شخص ایک مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا ثالث مقرر کر کے بٹھا لیا جائے. یہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوشش کریں مرد کا جو رشتہ دار برادری کا آدمی ہے وہ اس کو سمجھائے، جو عورت کی برادری کا اس کو سمجھائے. لیکن یاد رکھیں یہ نہ کہ ڈھونڈ کر ایسا شرارتی رشتہ دار تلاش کر کے لائے جو توڑنے والا نہیں، جو دیندار ہو، جو گھر اجاڑنے والا نہ ہو، بسانے والا ہو، سمجھا سکتا ہو. ہر آدمی صاحب رائے تو، ہر آدمی کے اندر سمجھانے کی صلاحیت اور قوت تو نہیں ہوتی. جو سمجھانے کی قوت، طاقت، صلاحیت رکھتا ہے وہ آدمی بٹھانے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا، خاندان کی قید کیوں لگائیے؟ خاندان کی قید لگائیے نا، من اہلی و من اہلیہ، برادری میں سے اس کی بھی اور اس کی بھی. خاندان کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار اندر کے معاملات اور باتوں اور مزاجوں کو جانتے ہیں، باہر والا تو جانتا نہیں ہے. عورت کے رشتہ دار کو پتہ ہے اس کا مزاج کیا ہے، اور مرد کے رشتہ دار کو بھی پتہ ہے اس کا مزاج کیا ہے، کیسے مانے. ہاں اگر خاندان کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو سمجھانے والا، کسی عالم دین کو بٹھا لیا جائے، باہر کو بھی بٹھا سکتے ہیں. وہ ان دونوں کو علاقے میں الگ الگ سمجھائیں اور ان دونوں کی دلی مراد معلوم کریں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے، بھائی رہنے کا ارادہ ہے یا نہیں، گھر بسانے کا ہے یا نہیں. اور پھر تخلیہ میں ان کے ساتھ گفتگو کر کے اور ان کو سمجھا کر پیار و محبت سے گھر بسا دیا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ جو غلطی ہے مرد کی طرف سے مرد معافی مانگے، جو عورت کی طرف سے عورت معافی مانگے، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ 4 طریقے ہیں. یہ بھی نہ ہو تو پھر 5واں طریقہ پہلے آپ نے پڑھ لیا سورہ بقرہ میں، الطلاق مرتان، وہ ساری بات کھولے کی دوسری تیسری آپ نے پڑھ لی. وہ 5ویں نمبر پر ہے، لیکن ہمارے ہاں ہندوستان میں یہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ طلاق. مولوی صاحب کے پاس جانا ہے دوسرے نمبر پہ کہ اب یہ کام کر رہے ہیں آپ کو یاد کریں. چلیں بس.